وہاں مردوں کے ساتھ جاب کر رہی، وہاں آنکھ لگ گئی، شیطان نے بہکایا، اب دونوں مل گئے کہ اپنے دونوں شادی کر لیں. کہا میرا تو ہسبینڈ ہے، تو اس کو چھوڑ دے، میرا تو اتنا پگار ہے، میں تو مینیجر ہوں، میں یہ ہوں. ایسے اخباروں پہ روز قصے آ رہے. تو دونوں پیار میں مل کر، حرام کام میں مل کر اپنے شوہر کو مرواتے. ابھی سورت شہر میں دونوں عاشق معشوق نے مل کر اپنے سگے ہسبینڈ کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا. ہسبینڈ کو، شوہر کو. یہ مثال ہے، میرے پاس تو بہت مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ زمین پر ایسے گناہ ہوں گے، پورا مجمع بولو، کہ زبان سے کیا نکل جائے گا؟ اللہ اللہ. یہ ہے قیامت، یہ زمانہ آ گیا. اور ابھی مکہ شریف میں دھاویل گیا تھا بیان کے لیے، ہفتہ ہوا، بیان پورا ہو گیا. آخر میں 10 منٹ قیامت کی نشانیوں پر بول رہا تھا. ایک چٹھی آئی، چٹھی میں یہ لکھا تھا گجراتی میں کہ ہم لوگ ابھی عمرے میں سے آئے ہیں، وہاں حرم کے امام نے خطبے میں بیان دیا جمعے میں، پچھلے یہ مہینے کی بات، کہ اب دنیا کو مشکل سے 25-30 برس باقی ہے. تو میں نے چالو بیان میں پوچھا چٹھی کس نے بھیجی بھائی؟ تو کہا میں نے بھیجی. وہ آدمی کو کھڑا کیا، آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو؟ تو عربی میں خطبہ ہوتا ہے. تو کہا ہمارے ٹور میں 5-6 عالم تھے فلاں دارالعلوم کے، ان کا نام بھی دیا. کہا وہ انہوں نے کہا، اور کہا تقریر میں آپ کو یاد کیا کہ وہ مولانا جو اکثر قیامت پر بولتے ہیں، کہا ان کی بات بالکل صحیح. حرم کے امام نے 25-30 برس کا، اور میں تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں تقریباً 40-50 برس باقی. تو میں تو آپ کو اور زیادہ بتلا رہا ہوں، مگر جتنا کم مانو گے نا اتنی جنت کی تیاری ہوگی، اتنی جنت کی تیاری. 4 نشانیاں بڑی ہو گئی اور 6 باقی ہے. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا. جو لوگ دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، 2010 میں آئس لینڈ میں دھواں نکلا تھا، 10 دن تک نکلا تھا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. اس وقت نیوز میں آیا تھا 70%، 70% دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے. اور ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ 10 دن تک $200 ملین کا نقصان تھا. یہ اخبار میں آیا تھا. اب کون سا دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، 14 اپریل سے 24 10 دن تک نہیں نکلا. آج تک کبھی ایسا دھواں نکلا نہیں. یہ پہلا قصہ. اور 3 بڑے زلزلے، پورب کا زلزلہ، پشچم کا زلزلہ، عربستان کا زلزلہ. پورب کا 2011 میں جاپان میں ہو گیا دھرتی کمپ، پشچم کا 2012 میں ترکی میں ہوا، اور عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. 4 ہو گئے. اور 5ویں نشانی امت کے لیے سب سے خطرناک، سورج پشچم سے نکلے گا، اور زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. پھر کوئی یہ کہے گا نا اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا ہے، نا ٹائم پورا ہو گیا. گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے چلی گئی، اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو. ہوائی جہاز اڑ گیا، اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو، نان ریفنڈیبل، کچھ نہیں ہوگا. ابھی دیویہ بھاسکر میں تھا کہ سورج اور پشچم کی دشا کے بیچ میں، سائنس والوں کا بیان آیا تھا، سورج اور پشچم کی دشا کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہی، صرف بال کے، یعنی ادھر سے ٹن لے لیا ہے. اب یہ کتنے برس لگتے ہیں سائنس والے کہنے، وہ تو خدا کو معلوم ہے. سائنس والوں سے زیادہ پاورفل دلیل بخاری شریف میں حدیث آئی، جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. مجھے بھی اللہ نے بتلائی تھی. خواب دیکھنے سے، پورا مجمع بولو، کوئی آدمی ولی بنتا نہیں. خواب تو اللہ تعالیٰ اس لیے بتلا رہے کہ آپ امت کو جگاؤ. میں نے 2007 میں تقریباً پہلا خواب دیکھا تھا، اللہ نے بتلایا تھا، اور اس وقت سے میں امت کو جگا رہا ہوں. یہ دھرتی کم، یہ ٹائم میں سے بے برکت تو بعد میں آئی. جمعہ کی رات تھی، میں نے خواب دیکھا، اللہ گواہ ہے، سورج پورب سے نکلا، ادھر دھیمے 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 پشچم کی دشا میں ایسے جا کے چپک گیا. ابھی تو جو علماء دوسروں نے خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں سورج پشچم سے نکلتے دیکھا. آپ کے احمد آباد میں تقریباً 15 ایسے آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم نے قیامت کی فلاں نشانی دیکھی. اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، بازار میں نہیں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. کیا یہ سب جھوٹے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے مومن کا قیامت کے بارے میں ہر خواب سچا ہوتا. اور ابھی 1.5 برس پہلے میں نے دیکھا، اللہ میرا سن رہا ہے، آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بن جاتا. میں نے دیکھا آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے، اور میں اکیلا نہیں دیکھتا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسے ایسے دھیمے دھیمے دونوں سائڈ سے وہ دروازہ بند ہو رہا ہے، اور اتنا ہی باقی، اتنا دیکھ لو آپ، اللہ کو گواہ، اتنا 1 فٹ کے برابر، اور بال کے برابر ایسے کھسک رہا ہے. میں دعا میں لگ گیا کہ اللہ میری بھی توبہ قبول فرما، اور امت کو بھی توبہ کی توفیق دے، دروازہ بند ہونے والا ہے. تھوڑی دیر میں دعا پوری ہو گئی. کوئی آدمی کان میں آ کر کہہ رہا ہے، مولانا رات کا اندھیرا ہے اور یہ دروازے پر عربی میں لکھا ہے، میں عربی نہیں جانتا ہوں، آپ ذرا بتلا دو کیا لکھا ہے. میں نے دیکھا، اللہ گواہ، باب التوبہ، بڑے بڑے حروف سے لکھا تھا، باب التوبہ، اتنا باقی.
اور یہی خواب انگلینڈ میں ایک دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے نوجوان نے مجھ سے بھی 1 برس پہلے دیکھا تھا. مولانا پیر محمد صاحب ذوالفقار صاحب نقشبندی نے حرم میں حتیم میں بیٹھ کر ان کے خلفاء سے کہا کہ اگر 25 سال مل گئے اس امت کو قیامت کے لیے تو بہت غنیمت. اللہ کے بندو جاگو، نشانیاں ظاہر ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں تاریخ کو آ رہی. ہم لوگ جو غفلت کر رہے ہیں نا کہ کبھی موقع مل گیا تو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی موقع مل گیا تو صدقہ کر رہے ہیں، دل میں آیا تو کسی کو زکوٰۃ کے 2500 روپے دے دیا. نہیں، ہر چیز کو دیکھو کہ اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے. میں کس معاملے میں کمزور ہوں؟ معاملات میں کمزور ہوں، زبان میں کمزور ہوں، آنکھوں کے زینا میں کمزور ہوں. میں زینا کاری تو نہیں کر رہا ہوں. میرے معاملات کیسے ہے؟ میری نمازوں کا حال کیسا ہے؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میں ذکر اللہ کرتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے میں نے دعوت و تبلیغ میں کچھ حصہ دیا ہے؟ یا یہ دیکھیں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میں کسی خانقاہی بزرگ سے بیعت ہوں جو اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے. مسلمانوں، آپ نے جنت کا نظارہ ابھی دیکھا ہی نہیں قرآن حدیث کا. جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں، جہاں بال سفید نہیں ہوگا. دیکھو میرے بھی اب دیکھو اب لال ہو رہے ہیں، 50 پر پہنچنے کی تیاری ہے. دیکھو میں لال لال کر رہا ہوں اندر. کیوں؟ یہ دنیا ہے، بڑھاپا آئے گا، موت بھی آئے گی. جنت میں زور سے بولو بڑھاپا نہیں ہوگا. جنت میں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں. انسان بڑے سے بڑا پردھان منتری ہو، مالدار ہو، انسان اٹھتے ہی کیا کرتا ہے؟ باتھ روم جاتا ہے. انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. تو کس پر فخر کرتا ہے؟ تو کیا پیٹ سے نکالتا ہے؟ پیشاب، ناپاکیہ. جنت میں پیشاب نہیں ہوگی، ٹوائلٹ نہیں، بیماریاں نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، ٹینشن نہیں. یہ جتنی قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں جنت میں رائے کے دانے برابر بھی اس کا غلبہ بھی نہیں آئے گا، خائل بھی نہیں آئے گا. قرآن نے آخری بات کہہ دی، لا یصدعون. ہلکا سا سر کا درد جو تمہیں ہوتا ہے جس سے تم پریشان ہو جاؤ، فرمایا وہ جنت میں ہلکا سا درد بھی نہیں ہوگا. آخری بات عقل کے سوچو. چلو قرآن حدیث پر تو ہمارا ایمان، عقل سے سوچو. جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اب مان لو میں 50 پر پہنچنے والا ہوں. 50 سے پہلے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ کو بھی یہی سوچنا، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا ہونے سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا تھا. حکم نہیں مانا تھا تو اتنی آسمان و زمین کی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. اتنی خوبصورت دنیا حکم نہیں مانا تو دے رکھی ہے. تو اگر سچے مسلمان ہو تو بولو بے شک میں اب کرسی سے اٹھ جاؤں گا، ایک بات نہیں بولوں گا. سچ بولو ایمانداری سے، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان ہے. آنکھیں بن کے اللہ اور نبی نے جو فرمایا، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، بولو زور سے بے شک اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آخرت کی، قیامت کی اور جنت کی زور سے انشاءاللہ بولو. اللہ کے فرشتے تمہاری آواز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. بولو کہ انشاءاللہ آج ہی سے زبردست تیاری کریں گے. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.